عشاء کی نماز کے بعد 3 بار یہ الفاظ پڑھے تھے۔ 10 منٹ بعد ایسا واقعہ پیش آیا، سفید کپڑے والا بزرگ آیا، 80 لاکھ دے کر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لینا، صرف 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں انشاءاللہ اتنی دولت آنا شروع ہوگی۔ ابھی وظیفہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، یہ اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھائی یا بہن اس وظیفے کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ روزانہ عادت بنا لیتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں کہ آپ لوگ جب وظیفہ پڑھو گے، جس طرح کے آپ کے مسائل ہیں، اگر آپ کو غیبی دولت چاہیے، آپ کو اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ ان کا حل دیکھو گے تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کرو گے اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یہ وظیفہ پڑھو گے، کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف 1 بار بھی پڑھ لو تو آپ لوگ غیبی دولت کو حاصل کر لو گے۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کو حاصل کرنے کا بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جب عشاء کی نماز پڑھیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش میں، سعودیہ کے، آپ لوگ پوری دنیا کے جس کونے، جس گاؤں، جس بستی میں اس وقت موجود ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ وظیفے کو لازمی نوٹ کر لینا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جاتے اور آخری حصے میں بیدار ہو جاتے۔ رات کے اول حصے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعین بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ عشاء سے پہلے سوتے نہیں اور عشاء کے بعد گفتگو نہیں فرماتے، جلد سو جاتے، بلکہ آپ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، تاہم گاہے بگاہے دینی گفتگو فرمایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے دینی معاملات میں گفتگو فرماتے اور اس مجلس میں بھی شریک رہتا۔ اسی طرح اتفاقاً اہل و عیال سے بے طور خوش طبع گفتگو کرنا اور قصہ سنانا بھی ممنوع نہیں۔ چنانچہ ایک بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کو قصہ سنانا ثابت ہے۔ اسی طرح مہمان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی گنجائش ہے۔ عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنے کا عمومی معمول اس لیے تھا کہ رات کے آخر حصے میں اٹھنا آسان ہو اور بشاشت قلبی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ ندا طلوع فجر تک ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے اور دوسروں کو بھی باوضو سونے کا حکم دیتے کہ باوضو سونے سے شیاطین و جنات اور پریشان کرنے والے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نیز ایک فرشتہ پوری رات اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جب وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے رات باوضو گزاری، اگر اس حال میں انتقال ہو گیا تو شہادت کا مقام پائے گا۔ آپ کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے مسواک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ عتبہ کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی معدے کی صحت و قوت کا باعث ہے اور پائریا کے مریض کے لیے خاص طور پر سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی بہت ہی مفید ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگانے کا بھی معمول تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں احمد سرمے کی ایک قسم 3 سلائیاں ڈالا کرتے تھے۔ تاہم بعض روایتوں میں بائیں آنکھ میں 2 سلائی ڈالنے کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو مشکیزے کا منہ باندھ دیتے، کھانے کی چیز چھپا دیتے، چراغ گل کر دیتے
اور दरवाजा बंद कर देते। और आपने उम्मत को भी इसका हुक्म फरमाया है कि ढकी हुई चीज शैतान की दरानंदाजी से महफूज रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता, ढक्कन को नहीं हटाता, मशकीजे का बंधा हुआ मुंह नहीं खोलता। सोने से पहले वुजू तहारत के लिए पानी का इंतजाम रखना मसनून है, ताकि बेदार होने के बाद तलाश और इंतजार की जहमत न हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपके लिए वजू का पानी और मिसवाक रख दिया जाता था। इसी तरह पीने का पानी रखना भी मसनून है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 ढके हुए बर्तन का इंतजाम रखती थी। वजू के पानी का बर्तन, मिसवाक का बर्तन, पानी का बर्तन। मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। आप तमाम बहन भाई जब इशा का वक्त हो, इशा की नमाज पढ़ लो तो आप लोग उसके बाद फौरन ये वजीफा शुरू कर देना पढ़ना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये वजीफा आपको अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा। ये वजीफा मैंने खुद अपनी जिंदगी में कई मर्तबा इस वजीफे को पढ़ा है। ये बहुत आसान सा अमल है। इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लेना है। जैसे ही सलाम फेरे अत्तहियात में जैसे ही बैठे होते हैं, वैसे ही बैठे बैठे आपको ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। आप लोगों को वजीफा बता दूं मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफा इशा के बाद आपको जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लेना है। आप लोग 2 काम कीजिएगा, या तो इस वजीफे को जब शुरू करो तो अपनी हाजतों की नियत कर लीजिएगा, या अगर हाजतों की नियत ना कर सको तो आप लोग जब वजीफा खत्म हो जाए तो उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजत हो, जो आपकी मुराद हो, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ कीजिएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। मेरे भाई मेरी बहनें दोनों ये अमल करें। सलाम फेरने के बाद आपको अत्तहियात में बैठे बैठे सबसे पहले पढ़ना क्या है ये समझ लें। 2-3 वज़ाइफ मिला के ये पूरा अमल करना है। ये अमल मेरे अजीज साथियों मेरी बहनों इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से ये वजीफा पढ़ सकता है। अक्सर मेरी भाई मेरी बहनें कहती हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें कोई ऐसा अमल बताएं, कोई वजीफा बताएं कि फौरी तौर पर हम आसानी से पढ़ भी लें और फौरी तौर पर हमें इसका फायदा भी हो। तो प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा एक तो बिल्कुल पढ़ने में आसान है, दूसरे नंबर पर बिल्कुल ही कम वक्त के अंदर आप लोग ये वजीफा पढ़ लोगे, मतलब यानी कि बहुत मुख्तसर सा छोटा सा वजीफा है। और तीसरे नंबर पर ये आजमूदा वजीफा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जब भी कोई वजीफा पढ़ें तो वो वजीफा आजमूदा, मतलब इस वजीफे को पढ़ने से पहले किसी को फायदा हुआ हो तो आप लोग जब भी वजीफा पढ़ें अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए वजीफा पढ़ें। बेदिली से, बेतरतीबी से आप लोग कभी भी वजीफा ना पढ़ें। अब वजीफे को समझ लें। इशा के बाद जब आप लोग जाए नमाज पर बैठ जाएं तो सबसे पहले आप लोगों को दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना है। एक मर्तबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दरूद पाक मेरे भाइयों मेरी बहनों, अव्वलो आखिर जब भी कोई वजीफा पढ़ें अव्वलो आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। इससे आप लोगों का जो वजीफा है उसके फवायद बहुत बढ़ जाते हैं। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो दरूद पाक पढ़ना हो आप लोग एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। आप लोग जब दरूद पाक पढ़ लें तो पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, 3 वज़ाइफ आज के इशा के बाद आपको पढ़ने हैं। दरूद पाक आपने पढ़ लिया, अब 3 वज़ाइफ कौन से हैं? पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता तो मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। अगर पढ़ना जानते हैं तो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान से कलिमात हैं, बहुत मुजर्रब कलिमात हैं। दरूद पाक जब एक मर्तबा पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आप लोगों को ये कलिमात पढ़ लेने हैं। सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, एक मर्तबा फिर सेकंड टाइम पढ़ें सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस। 2 मर्तबा मैंने पढ़ लिया, फिर तीसरी मर्तबा भी आप लोग पढ़ लें सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस। सिर्फ 3 मर्तबा आपको ये वजीफा पढ़ना है। जब इस वजीफे को प्यारे साथियों आप लोग पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर अब जो वजीफा दिख रहा है, दूसरे नंबर पर आपको ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा 4 वज़ाइफ को मिलाकर एक साथ पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु, ये एक हो गया। चारों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। दूसरे नंबर पर आपको ये वजीफा करना है या रज़्ज़ाक़ु,
یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 3 ہو گیا۔ چاروں اسم کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح میں نے آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کے بتایا ہے۔ آپ کو 3 مرتبہ اس طریقے سے یہ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ ہے پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ لوگوں کو کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیے گا۔ سمجھیے کہ یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت پہ پڑھنا ہے، مطلب ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے کاموں میں لگ گئے، نہیں، کیونکہ یہ 1 منٹ کا تو پورا عمل ہے۔ جب سے درود پاک سے ہم نے وظیفہ شروع کیا ہے اور آخر میں ہم نے 3 مرتبہ جو وظیفہ پڑھا، اس کے بعد آپ کو بالکل آخر میں وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عشاء کے بعد آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے بعد میری ویڈیو چلا دیں، ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تسبیح کو، اس وظیفے کو آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو یہ کلمات بھی آخر میں صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ لینی ہے۔ جب 3 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھ لیں، اس کے بعد عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، 1 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخر میں جب آپ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھنا ہے۔ اور جب درود پاک پڑھ لیں تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی بھی آپ کی مشکلیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، آپ کے اوپر اگر قرضہ ہے تو قرضوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اگر کوئی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، جاب چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ کوئی بڑی رقم آپ کو چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا ضرور کیجیے گا